اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں وہ کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری چیز جو ہے وہ سحر یعنی جادو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھی چیز اکل الربا سود کھانا، اور 5ویں چیز جو ہے وہ یتیم کا مال کھانا، 6ٹھی چیز جب میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہو، جہاد کا میدان ہو تو اس وقت میدان میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور آخری اور 7ویں چیز وہ بھولی بھالی اور معصوم جو ہے مسلمان خواتین کے بارے میں تہمت باندھنا۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، یعنی موبقات یعنی مہلکات، ہلاک کر دینے والی چیز ہیں۔ تو یہ جو 7 چیزیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ 7 چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی ان 7 چیزوں سے بچانا ہے، اور اپنے اعزاء اور اقربا رشتہ دار ان کو بھی ان 7 چیزوں سے بچانا ہے، اور ان کو بھی بتانا ہے کہ یہ 7 چیزیں اتنی مہلک ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان 7 میں سے کسی بھی ایک چیز کے اندر ملوث ہو گیا تو اس کی ہلاکت، تباہی، بربادی یہ لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے الشرک باللہ، شرک، اس کو سمجھ لیجئے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ کہ جس طرح مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی معبود ہیں اور ان کے وہ 360 بت وہ بھی معبود ہیں، یہ بارش کا خدا ہے اور یہ بچے دینے کا خدا ہے، اس طرح جو انہوں نے اپنی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسری چیز کہ صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ صفات میں شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہے، رزاقیت ہے یا اور صفات ہیں، ان صفات میں ہم یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، اس طرح فلانا پیر اور بابا بھی رزق دینے والا ہے۔ آپ کی رزق کی تنگی ہے، آپ کو رزق نہیں مل رہا، آپ کو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، لہٰذا آپ فلانے بابے کے مزار پر چلے جائیں اور وہاں پر ایک دیوا جلا دیں، ایک چراغ جلا دیں، تو اس چراغ جلانے کے نتیجے میں آپ کا یہ رزق والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اولاد والا معاملہ کہ اولاد نہیں ہو رہا، ابھی کل میں نے ایک صاحب سے سنا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے پتہ نہیں کتنے سال اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، تو پھر میں پیدل یعنی بغیر جوتے کے 7 شریف گیا، تو جب میں 7 شریف گیا وہاں جا کر میں نے دعا کی تو 7 شریف کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی۔ تو اس طرح کی یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے، اور اس نے صراحتاً کہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں 7 شریف چلا گیا، میں داتا دربار چلا گیا، میں نوری بوری والے سرکار کے پاس چلا گیا، کسی بھی شخص، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی یہ بھی کہے کہ میں فلاں نبی کے پاس چلا گیا اور نبی نے مجھے اولاد دے دی، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانا یہ انتہائی بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جب صحابہ
یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط مل نہیں کیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط مل کرنا، اس کا کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، وہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کا خلط مل کرنا ہے اس سے مراد یہ شرک ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اعزاء اور اقربا اور اپنے ملنے والے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ سحر، جادو کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب جادو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہو، آپ اس کی اس خاص صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، آپ اس کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہن دیا ہے، بہت ذہین ہے، اپنے ذہن سے بہت کام لیتا ہے، اب آپ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو ذہن دیا ہے، مجھے ذہن نہیں دیا، تو اب یہ چیز میرے پاس نہیں آ سکتی، اس سے بھی یہ چیز ضائع ہو جائے۔ اب یہ چیز اس سے ضائع ہو جائے، وہ کس طرح اس سے ضائع ہوگی؟ اس کے لیے اب ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بس اس کی یہ والی صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو اس میں بعض لوگ جادو کا سہارا بھی لیتے ہیں، جادو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی جادو کر دیں، کوئی ایسا عمل کر دیں، شیطانی عمل کر دیں کہ اس کی یہ والی صلاحیت ضائع ہو جائے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بھی انتہائی خطرے والی بات ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ چھوٹے دو بچوں کی لڑائی شروع ہوئی، وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے بڑوں میں پہنچ گئی، اور بڑوں سے وہ لڑائی ہوتے ہوتے اسلحہ نکل گیا، اور اسلحہ نکل کر کئی لوگ اس لڑائی کے اندر قتل ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اس کام کے اندر ملوث ہوگا اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں اس کام کے اندر ملوث ہونے کے بعد اب میں بچ جاؤں گا، میری بقا اس کے اندر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے یہ عمل کر لیا، اب اس کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عموماً یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طیش میں آ گئے، اور طیش میں آنے کے بعد اسلحہ نکال لیا، اب اتنا غصہ اور اتنا اپنی طاقت کا ناز اور گھمنڈ کہ اب کوئی احساس نہیں ہے، اور اس گھمنڈ کے احساس کے اندر ایک بندہ، دو بندے، تین بندے، 10 بندے قتل کر دیے، یہ بھی انتہائی بہت بڑا جرم ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ خاتون نے اپنی پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے دودھ کے اندر زہر ملایا، اور زہر ملانے کے بعد اپنے تمام سسرالی رشتہ داروں کو پلایا، اور 13 کے قریب اس خاتون کے سسرالی رشتہ دار وہ مر گئے۔ کیوں؟ اس نے اس کو زہریلا دودھ پلایا۔ تو یہ انتہائی بہت بڑا جرم ہے کہ ہم ناحق کسی کو قتل نہ کریں، اور یہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت حد تک سرایت کر چکا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ مقام، یہ منصب، یہ چیز نہ ملے، جب ہم حسد کے بعد جب جادو، تو جادو کے بعد اگلا درجہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر جادو کی وجہ سے بھی ہمیں کوئی اثر نظر نہ آئے، پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کو قتل کر دیں۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی وہ ہے اکل الربا، سود کھانا۔ اب سود یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو جب اتنا نازک معاملہ ہے، پھر اس طرح کے معاملات میں شبہ سے بھی بچنا چاہیے، کوئی مشتبہ چیز ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک آدمی تو بالکل صراحتاً سود میں پڑ گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، لیکن ایک آدمی صراحتاً سود کے اندر نہیں پڑا، مگر وہ کسی ایسے معاملے کے اندر پڑ گیا جو سود کے مشابہ ہے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کر لے آئے وہ سود ہے۔ بس اس کو سمجھ لیجئے۔ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم زیورات دے دیں، اور زیورات دینے کے بعد اس پر کچھ قرض لے لیں، پھر اس کے ہم کچھ مخصوص تھوڑی سی مقدار میں ہم وہ رقم دیتے رہیں۔ مثال کے طور پر 2 تولے سونا دے دیا، تو اب اس کے اوپر ہم نے 2 لاکھ روپے لے لیے، اب ہر مہینے ہم نے 1,000 روپے دینا ہے، اور 2 سال اس کی میچورٹی ڈیٹ ہے، 2 سال کے بعد پھر وہ ہمیں سونا واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس عرصے میں ہم یہ 1,000 روپے دیتے رہیں گے۔ تو سمجھ لیجئے یہ بھی سود ہے، یہ بھی جائز کام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو آپ قرض دے دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کے مکان کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو قرض دے دیا، اب اس قرض کا نفع یوں مجھے حاصل نہ ہو جائے کہ میں اس کے مکان کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی نازک معاملہ ہے۔ پوری اور بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں نہ تو سود ہو اور نہ ہی سود کے مشابہ کوئی معاملہ ہو۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، بلکہ 5ویں چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ آج کل ہمارے ہاں عموماً جب
کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس کی کچھ جائیداد ہوتی ہے، کچھ زمین ہوتی ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان یعنی یتیم بچوں کا سگا چچا وہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا، وہ سارا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، اس کو پتہ ہی ہے تو چھوٹے ہیں، ان کو یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کو تو معاملات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو بہت بار ہم نے ایسے دیکھا کہ سگا چچا جو ہے وہ اپنے یتیم بھتیجوں کا مال وہ ہڑپ کر جاتا ہے، یتیم بھتیجوں کی زمین وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی نازک معاملہ ہے یتیموں کا مال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ در حقیقت جو آدمی یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہلاک کر دینے والا معاملہ ہے، جو آدمی اس معاملے کے اندر بھی ملوث ہو جائے، یتیموں کا مال کھا لے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اب میں بچ جاؤں گا، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اب وہ آدمی بچنے والا نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، کہ جب میدان جہاد، جب جہاد کا اعلان ہو جائے، جب جہاد میں ہم نے شریک ہونا ہے، تو اب اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی نامساعد حالات آ گئے، تو نامساعد حالات آنے کی وجہ سے اب ہم اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے پیٹھ پھیری اور بھاگ گئے، ایسے نہیں ہوگا۔ جب جہاد کے میدان میں آپ آئے ہیں تو آپ کو مکمل بہادری کے ساتھ بے دریغ لڑنا ہوگا، پھر پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ بھاگنا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت سے نواز دے، یا آپ کامیاب اور فتح کے ساتھ واپس آئیں تو آپ غازی بن جائیں۔ یہ دو صورتیں تو کامیابی کی ہیں، لیکن اس میدان جہاد کے اندر تیسری صورت ناکامی کی ہے کہ کوئی نامساعد حالات آئے، کوئی پریشانی والے حالات آئے اور یوں محسوس ہوا کہ اب تو میری جان گئی، تو اس کے لیے پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، تو اب یہ آدمی یہ سمجھ جائے کہ میں نے پیٹھ پھیری اور اپنی جان بچا لی، اب میں بچ گیا ہوں۔ نہیں، اب حقیقت میں جس آدمی نے پیٹھ پھیر لی اور پیٹھ پھیرنے کے بعد واپس آ گیا، اب یہ آدمی حقیقت میں ہلاک ہو گیا۔ آخری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بھولی بھالی اور معصوم مسلمان عورتوں پر تہمت باندھنا۔ آج جو ہمارے ٹیپیکل پرانے قسم کے محلے ہیں یا اندرون شہر کے جو محلے ہیں، وہاں یہ چیز بہت عام ہے کہ دو خواتین کے آپس میں لڑائی ہوئی، تو لڑائی ہونے کے بعد ایک نے اس کے اوپر چھوٹی تہمت باندھی، دوسرے نے اس کے اوپر اس سے بھی بڑی تہمت باندھ دی۔ تو اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مزاح میں بات کر لی جاتی ہے کہ جی فلاں خاتون تو ایسی ہے۔ نہیں، ایسے مزاح کے اندر بھی یہ بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یار میں تو ویسے کہا تھا، تو ویسے بھی اگر کہہ دیا تو پھر بھی اس معاملے کے اندر ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم نے ان 7 معاملات سے، اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ یہ مہلکات ہیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، تو ہم نے ان 7 چیزوں سے بچنا ہے۔ پہلی چیز دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلی چیز اس کے اندر شرک ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے اندر جادو ہے، جادو سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ناحق کسی کو قتل کرنا، اس سے بھی ہم نے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح اکل الربا، سود کھانا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب جہاد کا موقع ہو، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے مسلمان معصوم اور بھولی بھالی خواتین، ان پر تہمت لگانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل